الرحیم الاسم ما دل ای کلمۃ دلت علی معنی کائن فی نفسہ۔ یہاں سے اسم کی تعریف کر رہے ہیں مستقل طور پر۔ ادھر تو دلیل حصر کے ضمن میں تعریف معلوم ہوئی تھی، اور وقد علما بذالک کے ذریعے اشارتاً، اب یہاں سے صراحتاً مستقلاً تعریف کر رہے ہیں کہ اسم وہ کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو اس کے نفس میں ہو، فی نفسہ ہی۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے فی نفسہ ہی کی جو ضمیر ہے ہی، یہ لوٹ کدھر رہی ہے؟ تو شارع علیہ رحمہ فرماتے ہیں الاسم ما دلہ میں جو ما ہے نا، ادھر ضمیر لوٹ رہی ہے، اور ما سے مراد کلمہ ہے، چونکہ آگے کلمہ ہی کی ذریعے تفسیر کر رہے ہیں وہ، تو نفس ہی کی ضمیر لوٹ رہی ہے ما کی طرف، اور ما سے مراد کلمہ ہے۔ تو معنی یہ ہو جائے گا اسم وہ کلمہ ہے جو دلالت کرے ایسے معنی پر جو معنی کلمہ کے نفس میں ہو، جو معنی کہاں ہو؟ کلمہ کے نفس میں۔ دیکھو الاسم ما دل اے کلمۃ دلت علی معنی کائن فی نفسہ، دلالت کرے ایسے معنی پر جو اس کے نفس میں ہو۔ کس کے نفس میں؟ اے فی نفس ما دل، یعنی جو دلالت کر رہا ہے اس کے نفس میں ہو۔ دلالت کون کر رہا ہے؟ کلمہ، یعنی الکلمہ۔ آیا سمجھ میں؟ اب یہاں ایک سوال ہے، ما کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے، ما سے مراد کون ہے؟ کلمہ، تو ضمیر کدھر لوٹی؟ کلمہ کی طرف۔ تو کلمہ تو مؤنث ہے، الکلمہ تو مؤنث ہے نا، تو ضمیر کون سی آنی چاہیے تھی؟ مؤنث کی آنی چاہیے تھا نا، تو نفس ہا ہونا چاہیے تھا، لیکن کیا لایا ہے؟ نفس ہی۔ تو جب ضمیر ما کی طرف لوٹ رہی ہے اور ما سے مراد کلمہ ہے، کلمہ مؤنث ہے، تو ضمیر بھی مؤنث آنی چاہیے تھی کہ نہیں چاہیے تھی؟ تو مذکر کیوں لایا؟ یہ ہے سوال۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ضمیر جو لائی گئی ہے وہ ما کے اعتبار سے لائی گئی ہے۔ کس کے اعتبار سے؟ ما سے مراد اگرچہ کلمہ ہے، مگر اس کے اعتبار سے نہیں لائی گئی، بلکہ خود لفظ ما کے اعتبار سے لائی گئی، اور لفظ ما مذکر ہے، لفظ ما، اس لیے ضمیر بھی مذکر لائی گئی۔ سوال سمجھ میں آیا؟ کہ جب ضمیر لوٹ رہی ہے ما کی طرف، ما سے مراد کلمہ، تو کلمہ تو مؤنث ہے، تو ضمیر مؤنث لانی چاہیے تھی، پھر ضمیر مذکر کیوں؟ تو جواب دے رہے ہیں فَتَذْكِيرُ الضَّمِيرِ بِنَاءً عَلَى لَفْظِ الْمَوْصُولِ، ضمیر کو مذکر لانا یہ لفظ موصول کی بنیاد پر ہے، ما جس میں موصول ہے اس کی بنیاد پر ہے، وہ چونکہ مذکر ہے۔ اب آگے دیکھو، یہ تو شارع علی رحمہ بیان کر رہے ہیں نا، لیکن یہ متن لکھا تو علامہ ابن حاجب نے۔ ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے یہ بات تو سب سے زیادہ انہی کو معلوم ہوگی۔ کن کو؟ مصنف کو نا۔ بھئی کسی بات کا مطلب صحیح کیا ہے وہ بولنے والے ہی کو معلوم ہے، دوسرے والا تو یہ قرینہ وغیرہ سے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ کرے گا، لیکن بولنے والا کس نیت سے بولا ہے وہ تو اس کو معلوم ہے نا۔ تو یہی بات ہے نا کہ بولنے والا اس کی مراد سے ہی جانتا ہے۔ اس زمانے میں دیوبندیوں کو جب کہا گیا کہ بھی کوئی ایسی تعویل ہے تو پیش کرو، کوئی ایسا معنی مراد لیے ہو، سمجھ گئے، جو معنی کفری نہ ہو تو وہ تعویل پیش کرو، تو کوئی نہیں پیش کر پائے، وہ لوگ کوئی۔ تو جب انہوں نے کوئی ایسی تعویل نہیں پیش کی، اور آج کے ان کے جو ہیں یہ پسماندگان جو ہیں یہ اپنی طرف سے تعویلیں پیش کر رہے ہیں، تو یہ معتبر ہوگا؟ یہ تعویلیں قابل اعتبار ہوں گی؟ بھئی جب وہ مراد نہیں لے رہے ہیں تو آپ کیسے بیان کر رہے ہیں؟ وہ اگر یہ مراد ان کی ہوتی تو وہ بیان کرتے نا، وہ کیوں نہیں بیان کی؟ 8 سال تک خط و کتابت ہوئی، انتظار کیا گیا، لیکن بتائے نہیں۔ تو بہرحال شارع فرما رہے ہیں کہ نفسی ہی کی ضمیر لوٹ رہی ہے ما کی طرف۔ مصنف کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت شارع فرماتے ہیں مفصل جو زمخشری کی کتاب ہے اس کی شرح لکھی ہے
خود علامہ ابن حاجب نے، اس کتاب کا نام ہے الایضاح۔ کیا ہے؟ ہاں، اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ نفس ہی کی جو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے معنی کی طرف۔ کدھر لوٹ رہی ہے؟ ماں کی طرف نہیں لوٹا رہے ہیں، وہ کدھر لوٹا رہے ہیں؟ معنی کی طرف۔ تو مصنف لوٹا رہے ہیں معنی کی طرف اور شارح یہاں لوٹا رہے ہیں ماں کی طرف۔ بہرحال وہ تو الگ مسئلہ ہے، لیکن معنی کی طرف لوٹائیں گے تو کیا مطلب بنے گا؟ سنو، قال المصنف فی الایضاح شرح المفصل، حضرت مصنف نے اپنی کتاب ایضاح جو شرح مفصل ہے اس میں کہا کہ الضمیر فی ما دل علی معنی فی نفسہ، ما دل علی معنی فی نفسہ میں جو نفسی ہی جو ضمیر ہے یرجع الی معنی، یہ ضمیر لوٹ رہی کدھر؟ معنی کی طرف، ماں کی طرف نہیں لوٹ رہی ہے۔ سمجھ گئے؟ تو معنی کی طرف لوٹائیں گے تو کیا مطلب بنے گا؟ اب یہ بار دوبارہ دیکھو دھیان سے، الاسم ما دل علی معنی فی نفسہ، ضمیر لوٹ رہی کدھر؟ معنی کی طرف، تو ضمیر کو ہٹا کے وہاں معنی ڈال دو، ضمیر کو ہٹا کے وہاں، تو یوں بن جائے گی الاسم ما دل علی معنی فی نفس المعنی، یہ ہوگا نا؟ یعنی اسم وہ کلمہ ہے جو دلالت کرے ایسے معنی پر جو معنی میں ہو۔ یہ بات صحیح ہوگی؟ معنی معنی میں ہوتا ہے، معنی لفظ میں ہوتا ہے، یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے۔ اسم وہ کلمہ ہے جو دلالت کرے ایسے معنی پر جو معنی کلمہ کے اندر ہے، یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن وہ اسم کلمہ ہے دلالت کرے ایسے معنی پر جو معنی کے اندر ہے، کہ یہ بات تو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو یہ غلط ترجمہ نہیں ہوگا؟ یہ مطلب غلط بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو کیا مصنف کوئی بیوقوف آدمی تھے؟ تو پھر کیا مطلب بنے گا اس صورت میں؟ تو بظاہر تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو سنو، کہہ رہے ہیں کہ ایسی صورت میں اگر ضمیر معنی کی طرف لوٹے گی تو مطلب یہ بنے گا کہ اسم وہ کلمہ ہے جو دلالت کرے ایسے معنی پر جو معنی کے نفس میں ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسم وہ کلمہ ہے جو دلالت کرے ایسے معنی پر جو معنی خود مقصود ہو، یعنی اس معنی پر جو دلالت کر رہا ہے اسی معنی کی وجہ سے، اس معنی پر دلالت کر رہا ہے وہ، ہاں، معنی فی نفس المعنی کا مطلب یہ ہے کہ اسم اس معنی پر دلالت کر رہا ہے خود اس معنی کی وجہ سے، کسی اور کی وجہ سے نہیں۔ دیکھو، یعنی اے ما دل علی معنی بے اعتبار نفس ہی، یعنی دلالت کرے گا ایس معنی پر اس معنی ہی کے اعتبار سے، وبالنظر الیہ، اسی کی طرف نظر کرتے ہوئے، فی نفسی لا باعتبار امر خارج عنہ، کسی امر خارج کی وجہ سے اس پر دلالت نہیں ہو رہی ہے، بلکہ خود اسی کی وجہ سے دلالت ہو رہی ہے۔ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی مقصود ہوتا ہے خود اور کوئی مقصود ہوتا ہے کسی وجہ سے، کوئی مقصود ہوتا ہے تقریباً آج لوگ پیدرم سلطان بدھ والا معاملہ لے کے چل رہے ہیں، نہیں، مطلب ان کے والد صاحب سلطان تھے، یہ تو کچھ نہیں ہے، تو ان کی لوگ عزت کرتے ہیں ان کی وجہ سے نہیں، ان کے والد کی وجہ سے، سمجھ میں آئی؟ یا ان کے برادری کی وجہ سے۔ یہ بھی خوبی ہے، یہ بھی فضیلت ہے، سمجھ گئے؟ لیکن جو ذاتی فضیلت ہوتی ہے اس کا مقام ہی کچھ اور ہے، سمجھ گئے؟ تو مان لیجئے کہ ایک صاحب ہیں، مثلا پیر صاحب ہیں، پیر صاحب کو آپ بلا رہے ہیں اس لیے کہ وہ پیر صاحب ہیں، پیر صاحب کو پیر صاحب ہی کی وجہ سے آپ بلا رہے ہیں اور کسی کی وجہ سے، تو جس طرح پیر صاحب کو بلا رہے ہیں پیر صاحب ہی کی وجہ سے، کسی اور کی وجہ سے نہیں، یہی مطلب ہے۔ اسم دلالت کرے گا ایسے معنی پر جو اس معنی پر دلالت کرے گا اسی معنی کی وجہ سے، بیٹھ جائیے، سمجھ گئے؟ اور کبھی یہ ہوتا ہے کسی اور کی وجہ سے، مثلا پیر صاحب کے خادم کو آپ بلا رہے ہیں، کسی کو بلا رہے ہیں تو خادم کو خادم صاحب کی وجہ سے نہیں بلا رہے ہیں،
اس لیے بلا رہے ہیں کہ وہ پیر صاحب کے خادم ہیں، اس لیے بلا رہے ہیں کہ وہ پیر صاحب کے خادم ہیں۔ تو کرے یہ اسم کا یہ معاملہ نہیں ہے خادم کی طرح کہ اس کی وجہ سے نہیں، کسی اور کی وجہ سے ان کو بلا رہے ہیں، بلکہ اسم کا معاملہ یہ ہے معنی پر جو دلالت کرے گا یہ پیر صاحب کی طرح ہے، جس طرح پیر صاحب کو خود پیر صاحب کی وجہ سے بلا رہے ہیں۔ سمجھ میں آئی؟ ہاں، اس کی مثال حضرت شارع نے ایک دی ہے۔ مثلا ایک گھر ہے، فی نفسہ ذاتہ، اس کا حکم کچھ اور ہوتا ہے اور کسی اور وجہ سے اس کا حکم کچھ اور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ طاہر محمود صاحب نے ایک مکان بنایا بالکل یہاں بس اسٹینڈ کے پاس، اور معین شاہ نے بنایا بیلے میں، دونوں ایک ہی دکان سے میٹیریل خریدا، دونوں کے مکان کا نقشہ ایک، سائز ایک، ساری چیزیں ایک، تو ظاہر ہے کہ محمود کے مکان میں جتنے میٹیریل لگیں گے آپ کے مکان میں بھی کہ زیادہ لگے گا، مزدوری اس میں جتنی لگے گی اتنی، اس حساب سے مکان کے اعتبار سے دیکھے بن کے تیار ہو گیا۔ تو مکان کی حیثیت سے دیکھیے، مان لیجئے خرچہ 50 لاکھ آیا، کتنا آیا؟ تو آپ کو بھی 50 لاکھ آیا، ان کو بھی۔ تو مکان من حیث المکان اس کا حکم کیا ہے؟ 50 لاکھ ہے نا؟ لیکن اب معین شاہ بھی مکان بیچنے کا اعلان کیا، ادھر طاہر محمود بھی بیچنے کا اعلان کیا کہ ہم لوگ اس علاقے میں نہیں رہیں گے، جموں جا کے بنائیں گے مکان۔ اب معین شاہ مکان کا ریٹ مانگ رہے ہیں یہ 50 لاکھ روپئے، طاہر محمود سے پوچھا جا رہا تو کرا کہ 1 کروڑ۔ یہ جو 50 لاکھ اس کے مکان کی قیمت بن رہی ہے خود مکان ہی کے اعتبار سے ہے، کسی اور اعتبار سے۔ ان کے مکان کی جو قیمت 1 کروڑ بن رہی ہے مکان کے اعتبار سے نہیں، مکان کے اعتبار سے 85 لاکھ ہے اس کا۔ یہ 50 لاکھ جو ایکسٹرا قیمت ہو رہی ہے اس وجہ سے کہ یہاں ہے وہ مکان، کہاں ہے؟ بازار میں ہے، اس لیے یہ امر خارج کی وجہ سے ہے، سمجھ گئے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اسم دلالت کرے گا معنی پر خود اسی معنی کے اعتبار سے، جیسے مکان کی قیمت ہے 50 لاکھ، یہاں خود مکان ہی کے اعتبار سے ہے، اور یہاں جو 1 لاکھ ہو رہا ہے خود مکان کے اعتبار سے نہیں، بازار میں ہونے کے اعتبار سے، محل وقوع کے اعتبار سے، سمجھ گئے؟ تو انہوں نے جو کہا کہ اسم وہ کلمہ ہے دلالت کر ایسے معنی پر جو معنی کے نفس میں ہو، معنی کے نفس میں کیسے ہوگا؟ مطلب وہ نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اس معنی پر دلالت کرے اسی معنی ہی کے اعتبار سے، کسی اور کے اعتبار سے نہیں ہے۔ یہ کہنا ہے کہ قول کا، جیسے آپ کا قول الدار فی نفسها حکمها کذا، کہ گھر کا حکم فی نفسه اس طرح ہے، ایسا ہے، لا باعتبار امر خارج عنہا، کسی امر خارج کے اعتبار سے نہیں ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ حرف دلالت کرتا ایسے معنی پر جو غیر میں ہو، غیر میں ہوگا تو کیسے دلالت کرے گا؟ غیر میں ہوگا تو کیسے دلالت کرے گا؟ ہاں، علی معنی فی غیرہ ہی دلالت کرے ایسے معنی پر جو دوسری جگہ ہو، تو دوسری جگہ والے معنی پر دلالت کرے گا، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ مطلب یہی ہے کہ دلالت کر رہا اس معنی پر، مگر خود اس معنی کی وجہ سے، اس غیر کی وجہ سے دلالت کر رہا، سمجھ گیا؟ جیسے خادم صاحب کو بلا رہے ہیں، خود خادم صاحب کی وجہ سے نہیں، پیر صاحب کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ ہاں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ حرف وہ کلمہ دلالت کرتا ایسے معنی پر جو اس کے غیر میں ہو، غیر میں ہونے سے دلالت کرے گا، یہ مطلب نہیں ہے۔ غیر میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس غیر کی وجہ سے دلالت کرا، یعنی اے حاصل فی غیرہ، یعنی اے بے اعتبار متعلق ہی، یعنی اس کے متعلق کے اعتبار سے، لا بے اعتبار ہی فی نفسہ ہی، خود اس معنی کے اعتبار سے دلالت نہیں ہو رہی ہے۔ انتہا کلام، یہاں تک مصنف کی گفتگو پوری ہو گئی، یہاں تک مصنف کی گفتگو اب محصول ہو سے کل انشاءاللہ۔